کہ حقیقت اور مجاز ایک ہی لفظ میں ایک ہی حالت میں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے. ایک ہی لفظ کا حقیقی معنی بھی مراد لیں مجازی معنی بھی مراد لیں ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو حقیقی معنی لیں گے یا مجازی معنی لیں گے. اس اصول پر آگے مسائل بیان کریں. باوضو شخص نے کسی اجنبی عورت کو چھو لیا. باوضو شخص نے اجنبی عورت کو چھو لیا تو آیا عورت کو چھونے سے اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس میں امام شافعی اور امام اعظم علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باوضو شخص نے عورت کو چھو لیا تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. دلیل آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. یہاں پر دیکھیں اللہ فرماتا ہے اگر تم جنبی ہو جو پس تم پاکیزگی حاصل کرو. اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک آئے قضاء حاجت سے یا تم نے چھو لیا ہو. لامستم یا تم نے چھو لیا ہو عورتوں کو پس نہ تم پاؤ پانی تو تم پاکیزہ مٹی سے کیا کرو؟ تیمم کرو. اب امام شافعی فرماتے ہیں کہ لامستم اس کے دو معنی. ایک ہے حقیقی معنی اور وہ ہے چھونا ہاتھ کے ساتھ چھونا اور ایک ہے مجازی معنی وہ ہے وطی. لامستم کے کتنے معنی ہیں؟ دو. کون کون سے؟ ایک ہے حقیقی معنی اور وہ کیا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ چھونا. لامستم کا حقیقی معنی کہ ہاتھ کے ساتھ چھونا اور مجازی معنی کیا ہے؟ وطی. آپ فرماتے ہیں وطی سے تو بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا. تمام کا اتفاق ہے جیسے وطی کرے گا وضو ٹوٹ جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ جب مجازی معنی متعین ہے تو حقیقی معنی چھونا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. حقیقی معنی لامستم کا چھونا اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. آپ فرماتے ہیں دیکھیں حقیقت اور مجاز اکٹھے جمع ہے. حقیقت اور مجاز اکٹھے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ باوضو شخص نے عورت کو چھو لیا تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اس سے اس کا وضو آپ فرماتے ہیں لامستم کے دو معنی. ایک ہے حقیقی معنی ہاتھ کے ساتھ چھونا ایک ہے مجازی معنی. آپ فرماتے ہیں وطی سے تو بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا. وطی سے تو بالاتفاق جب ایک متعین ہو گیا تو دوسرا باطل ہو جائے گا. امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ دوسرا. امام شافعی فرماتے ہیں دونوں اکٹھے مراد لے سکتے ہیں. امام اعظم کا نزدیک دونوں اکٹھے مراد نہیں لے. ترجمہ دیکھیں یہاں تک وَلَمَّا أُرِيدَ الْوِقَاءُ مِنْ آيَةِ الْمُلَامَسَةِ. یہاں سے یہ والا جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس کا ترجمہ لما جب اریدا مراد لیا جائے الوقاء جماع وطی من آیت الملامست آیت ملامست سے یعنی لامستم کا یہ والا معنی وطی والا معنی مراد لیا جائے تو سقط اعتبار ارادت المس بالید ہاتھ کے ساتھ چھونے کو والا معنی مراد لینے کا اعتبار کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. یہ حقیقی معنی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. اگلا مسئلہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یہ 10,000 میرے موالی کو دے دینا. وصیت کی تھی. کیا وصیت کی؟ کہ میرے مرنے کے بعد یہ 10,000 میرے موالی کو دے دینا. اب موالی ایک وہ تھے کہ جن کو اس نے خود آزاد کیا ایک وہ تھے اور ایک وہ بھی تھے کہ جن کو ان کے آزاد کردہ نے آگے آزاد کیا تھا. ان کے آزاد کردہ نے آگے دیکھیں میں نے آزاد کیا اجاز کو. اب اجاز نے آگے اس کو آزاد کر دیا. اب یہ میرے موالی ہوئے اور وہ میرے موالی کے موالی ہوئے. بات سمجھ آ رہی؟ اب ایک شخص نے کہا کہ یہ 10,000 روپیہ میرے موالی کو میرے مرنے کے بعد دے دینا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اس کے حقیقتاً موالی ہوں گے جس کو اس نے خود آزاد کیا ہوگا اس کو وہ وصیت ملے گی. موالی کے موالی کو نہیں ملے گی کیونکہ یہ حقیقی ہے وہ مجاز ہے. یہ حقیقی ہے اس کو حقیقتاً ہی میں نے آزاد کیا. اب اس کو تو میں نے تو آزاد نہیں کیا لیکن میرے واسطے سے اس کے واسطے سے وہ میرے موالی بن رہا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھیں قال محمد علیہ الرحمہ اذا اوصى لموالیہ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی مرد نے وصیت کی اپنے موالی کے لیے وَلَهُ موالن اور اس کے لیے ایسے موالی تھے اعتقہم جس کو اس نے خود آزاد کیا والی موالی ہے اور ان کے موالی کے لیے موالن آگے موالی تھے اعتقوہم جن کو ان کے موالی نے آزاد کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ایک موالی اور ایک موالی کے موالی آگے. کانت الوصیۃ لموالی ہے جو وصیت ہے وہ موسی کے موالی کے لیے ہوگی. وہ وصیت کرنے والے کے
موالی کے لیے ہوگی، دونا موالی موالی ہے، نہ کہ موالی کے موالی کے، نہ کہ موالی کے آگے۔ کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، میری طرف دیکھیں، کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی، آپس میں مسلمان اور کفر کی جنگ ہو رہی تھی۔ تو ایک کافر نے مسلمانوں کو کہا کہ میرے باپ کو امان دیں، میرے باپ کو امان دیں، سمجھ آ رہی، میں جزیہ دوں گا، ٹیکس دوں گا، میرے باپ کو کچھ نہ کہیں، میرے باپ کو کچھ نہ کہیں، امان دیں۔ تو اب کہتے ہیں اس کے باپ کو اس نے امان اپنے باپ کے لیے مانگی ہے، تو اس کے دادا نانا کو امان نہیں ملے گی، اس کے دادا نانا کو امان کیوں؟ کیونکہ اب کا لفظ آبا یہ ابن کی جمع ہے، اور ابن کا حقیقی معنی ہے باپ، اور مجازی معنی ہے دادا نانا، دادا نانا، سمجھ آ رہی؟ تو حقیقی معنی اس نے باپ کے لیے امان مانگی ہے، تو اس کے باپ کو امان ملے گی، دادا نانا کو امان نہیں ملے گی۔ اسی طرح اس نے کہا میری ماں کو امان چاہیے، امہات یہ ام کی جمع ہے، ام کا حقیقی معنی ہے ماں، حقیقی معنی ہے، اور ام کا مجازی معنی ہے نانی دادی، حقیقی معنی جو ہے ماں، اس کو امان ملے گی، مجازی نانی دادی کو امان نہیں ملے گی۔ دیکھیں سیر کبیر کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لو استأمن اہل الحرب، اگر جنگ والوں نے امن طلب کی علی آبائہم اپنے آبا پر، اپنے آبا پر، یوں کہا کہ میرے باپ کو امان چاہیے، کیا کہا؟ میرے باپ کو امان چاہیے، لا تدخل الاجداد فی الامان، اب امان میں اس کے دادا نانا داخل نہیں ہوگی، امان میں اس کے دادا نانا داخل نہیں ہوگے، کیوں؟ کیونکہ اب کا حقیقی معنی ہے باپ، مجازی معنی ہے دادا نانا، تو حقیقی مراد ہو گیا تو مجازی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ وَلَوْ اسْتَأْمَنُوا عَلَىٰ أُمَّهَاتِهِمْ، اگر انہوں نے امان طلب کی علی امہاتہم اپنی ماں پر، امہاتہم اپنی ماں پر، لا یثبت الامان فی حق الجدات، دادی نانی کے حق میں امان ثابت نہیں ہوگی، دادی نانی کے حق میں امان ثابت نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ ام کا حقیقی معنی ہے ماں، مجازی معنی ہے دادی نانی، تو حقیقی معنی جب ماں ہے تو حقیقی معنی متعین ہو گیا، تو مجازی کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ 1000 روپے قبیلہ فلاں فلاں قبیلے والوں کی باقرہ جو عورتیں ہیں جن کا مطلب ہے کہ شادی شدہ جو نہیں ہیں ان کے لیے، یہ فلاں پیسے فلاں میری مرنے کے بعد یہ ان کو دے دینا، وصیت کی، کیا کی؟ بنی فلاں کی باقرہ کے لیے، فلاں قبیلے والوں کی باقرہ کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک وہ عورتیں ہیں کہ جن کے ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، سمجھ آ رہی، ابھی وہ باقرہ ہیں، اور دوسری وہ ہیں کہ جن کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو گئے، شادی ان کی بھی نہیں ہوئی، شادی نکاح ان کا بھی نہیں ہوا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ان کو ملے گی کہ جو باقرہ ہیں، جو کیا ہے؟ باقرہ ہیں، ان کو نہیں ملے گی کہ جن کا زنا کی وجہ سے پردہ بکارت زائل ہو گئی، ان کو نہیں ملے گی۔ دیکھیں اذا اوصا، اسی اصول پر ہم نے کہا، کون سا اصول پہ چل رہا تھا؟ جمع نہیں ہو سکتا۔ اذا اوصا، جب کسی مرد نے وصیت کی، لابکار بنی فلان، جب کسی مرد نے وصیت کی بنی فلاں کی باقرہ کے لیے، بنی فلاں کی بولو، لا تدخل المصابۃ بالفجور، نہیں داخل ہوگی وہ باقرہ یا وہ عورتیں کہ جن کا پردہ بکارت زنا کے ساتھ زائل ہوا، زنا کے ساتھ زائل ہوا، فی حکم الوصیت، وصیت کے حکم میں۔ وصیت کے نے کہا کہ یہ پیسے فلاں کے بیٹوں کے لیے، فلاں کے میرے مرنے کے بعد یہ 1,00,000 روپیہ فلاں کے بیٹوں کو دے دینا، فلاں کے، اب آگے اس کے اپنے بیٹے بھی ہیں اور بیٹوں کے بیٹے بھی ہیں، اس کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹوں کے بھی ہیں، اس کے پوتے بھی ہیں، اس کے پوتے بھی ہیں، تو وصیت کس کے لیے ہوگی؟ بیٹوں کے لیے، کیوں؟ کیونکہ حقیقت وہی ہے، کیونکہ حقیقی معنی وہی بیٹے ہیں اور مجازن وہ پوتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو حقیقت اصل ہے، تو اصل کو ترجیح ہوگی، تو وہ وصیت کس کے لیے ہوگی؟ دیکھنے والا اوصا، اگر کسی شخص نے وصیت کی بنی فلان، اگر کسی شخص نے وصیت کی بنی فلاں کے لیے، فلاں کے بیٹے کے لیے، فلاں کے بیٹوں کے لیے، وَلَهُ بَنُونَ وَبَنُو بَنِيهِ، اور اس کے لیے بیٹے بھی ہیں اور بیٹے کے بیٹے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں اور بیٹوں کے بیٹے بھی ہیں، کانت الوصیت لبنیہ، تو وصیت اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی، دون بنی ہے، نہ کہ بیٹوں کے بیٹوں کے لیے۔ شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں عورت سے نکاح، اب اگر اس نے اسی عورت سے زنا کر دی، اس نے اسی، تو وہ حانس کسے کہتے ہیں؟ قسم توڑنے والا وہ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ نکاح کا حقیقی معنی ہے نکاح کرنا، نکاح کا حقیقی معنی ہے نکاح کرنا، اس نے نکاح پر قسم اٹھائی ہے، وطی پر قسم نہیں اٹھائی،
نکاح پر قسم اٹھائی، وتی پر قسم نہیں اٹھائی، اس لیے اس نے نکاح نہیں کیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ دیکھیں لو حلف، ہمارے اصحاب احناف نے فرمایا لو حلف، اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی، لو حلف اگر کسی شخص نے لا ینکح فلانتن، کیا قسم اٹھائی کہ وہ فلاں سے، بولو وہی اجنبیہ، اور وہ عورت کیا تھی؟ اجنبیت تھی، کان ذالک علی العقد، کان ذالک، تو اس کی جو یہ قسم ہے یہ عقد پر واقع ہوگی، عقد نکاح پر واقع ہوگی، کس پر واقع ہوگی؟ وتی پر واقع نہیں ہوگی۔ اس قسم سے مراد نکاح مراد ہوگا، وتی مراد، نکاح کے دو معنی ہے نا، ایک ہے حقیقی معنی، ایک ہے مجازی معنی۔ اس نے کہا میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، اب اس کی جو قسم ہے وہ کس پر وارد ہوگی؟ حقیقی معنی۔ کون سا معنی مراد ہوگا؟ مجازی معنی مراد نہیں ہوگا۔ حتی لو زنا بہا، یہاں تک کہ اگر اس قسم اٹھانے والے نے اس کے ساتھ زنا کر لیا تو لا یانس، وہ حانث نہیں ہوگا، لا یانس وہ حانث